السلام علیکم۔ کیا رسول محمد نے اپنی ہی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کی؟ کیا رسول نے اپنی ہی بہو کے ساتھ شادی کی؟ اس الزام کے جواب میں قرآن خود کہتا ہے کہ نہیں۔ کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سورہ احزاب کی 37 آیا ہے کہ جس کی بنیاد پہ خدا کے رسول پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسے شخص تھے کہ جنہوں نے اپنے ہی منہ بولے بیٹے زید کہ اس کی بیوی زینب کے ساتھ طلاق کروائی تاکہ اس کے ساتھ شادی کر سکیں۔ اس آیت کی جھوٹی تاریخی روایات کی بنیاد پہ جو ٹرانسلیشن کی گئی ہے وہ ایسا ہی مطلب پڑھنے والے کو دیتی ہے۔ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ کہ جب تم نے اے رسول اس شخص کو کہا جس کو خدا نے بلیس کیا تھا اور تم نے بھی اس پہ انعام کیا تھا، کیا کہا؟ امسک علیک زوجک واتق اللہ کہ اپنی بیوی کو پکڑ کے رکھو اور خدا کا خوف کرو۔ اس جملے کے بعد ٹرانسلیٹرز کہتے ہیں کہ جو نیکسٹ جملے آ رہے ہیں وہ خدا رسول محمد کو کہہ رہا ہے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ لیکن تم نے اے محمد وہ چیز اپنے دل میں چھپا دی جو خدا نے حکم دیا تھا کہ سب کو بتاؤ، اور تم لوگوں سے ڈر گئے، لیکن وہ خدا ہے کہ جسے تمہیں ڈرنا چاہیے۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا یعنی کہ خدا بقول ان ٹرانسلیشنز کے خدا رسول محمد کو یہ کہہ رہا ہے کہ جب زید نے اس کے ساتھ طلاق دینے کا فیصلہ کر دیا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا یعنی جب زید نے اس کے ساتھ طلاق دینے کا فیصلہ کر دیا تو ہم نے تمہاری یا محمد اس کے ساتھ شادی کروا دی تاکہ مؤمنین کے اوپر کوئی پرابلم نہ ہو اگر وہ اپنے منہ بولے بیٹوں کے ساتھ شادی کرنا چاہیں۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اور یہ چیز خدا کی طرف سے ڈیسائیڈڈ تھی۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹرانسلیشن کی بنیاد پر اگر کوئی ملحد، کوئی غیر مسلم یا حتیٰ کہ کوئی مسلم یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ رسول محمد نے یہ قرآن گڑھا ہو یا نہ گڑھا ہو، ایٹ لیسٹ ایک ایسی آیت ضرور ہے جو رسول کو اپنے ہی منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دیتی ہے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کیسا خدا ہے، یہ کیسا رسول تھا اور وہ کیسا زمانہ تھا؟ کیا اس قرآن کا میسج واقعی یونیورسل ہے؟ کیا اس قرآن کی ٹیچنگز، اس کی تعلیمات ہم ہر انسان کے لیے ہر زمانے میں واقعی اپلائی کر سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو یہاں پر یہ کیسی بات کی جا رہی ہے کہ جس کو نہ دل مانتا ہے نہ دماغ مانتا ہے؟ اب ہم اسی آیت کی لٹرل ٹرانسلیشن کریں گے۔ لٹرل ٹرانسلیشن کو میں لیول 1 ٹرانسلیشن کہتا ہوں کہ جس کے اندر ہم کسی بھی تاریخی حوالے کا سہارا نہیں لیں گے، ہم کسی اور کی کہی سنائی بات پہ عمل نہیں کریں گے، ہم صرف اور صرف ان کلمات کو ایسے ریڈ کریں گے کہ جیسے کہ آپ کسی بھی کتاب کو ریڈ کرتے ہوئے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اس کا مطلب اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے اب ہم اس آیت کا ٹرانسلیشن دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ اس دفعہ میں عربی نہیں پڑھوں گا، لیکن آئیے مل کر ہم اس آیت کی اردو ہندی میں لٹرل ٹرانسلیشن دیکھیں۔ جب تم نے اس کو بولا کہ جس کو خدا نے بلیس کیا تھا اور تم نے بھی اس کو انعام دیا تھا، اب یہاں سے ساری کی ساری بات رسول اللہ کہہ رہے ہیں اس دوسرے شخص کو کہ جس کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، یعنی کہ یہ سارا کلام جو اب ٹرانسلیشن میں آگے آئے گا وہ ساری وہ چیزیں ہیں جو رسول نے اس شخص کو بولی کہ جس کے اوپر خدا اور اس کے رسول دونوں کا انعام تھا۔ تو رسول اب اس شخص کو یہ کہتے ہیں اپنی زوج کو اپنے پاس رکھو اور خدا کا خوف کرو، لیکن تم نے اپنے دل میں وہ چھپا دیا جو خدا نے کہا تھا کہ ریویل کرو، اور تم لوگوں سے ڈر گئے لیکن تمہیں خدا کا خوف رکھنا چاہیے تھا، اور جب زید نے اپنی ریلیشن شپ اس کے ساتھ ختم کی تھی ہم نے اس کو تمہیں دے دیا تاکہ مؤمنین کے لیے کوئی ایسی شرط نہ رہے کہ وہ ان عورتوں کے ساتھ رشتے قائم کر سکیں جو ایک وقت میں ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویاں تھیں، اور ایسے ہی خدا کی کمانڈ جو تھی وہ پوری ہوئی۔ تو اس لٹرل لیول 1 ٹرانسلیشن کرنے کے بعد ہم کچھ بڑے انٹرسٹنگ ٹیک اویز لے سکتے ہیں۔ پہلی بات، اور یہ چیز میں نہیں سمجھتا بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، اس قصے میں جو ایک ہی آیت میں آیا ہے 4 لوگ ہیں، 3 نہیں۔
یعنی کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ بات زید اور اس کی بیوی زینب اور رسول کی جا رہی ہے، لیکن نہیں، یہاں پہ 4 شخص ہیں۔ رسول، وہ شخص کہ جس کے ساتھ رسول بات کر رہے ہیں، جس کے اوپر رسول اور خدا کا انعام تھا، زید اور زید کا زوج جس کا نام نہیں آیا۔ اس ساری آیت میں رسول پہلے شخص سے بات کر رہے ہیں، یعنی کہ مخاطب رسول ہیں اور مخاطب وہ شخص ہے کہ جس کے اوپر انعام کیا گیا تھا۔ تیسری بات، جب زید نے اپنا زواج ختم کر دیا تو رسول نے زید کے اس زوج کو پہلے شخص کو دے دیا۔ ان تینوں باتوں کے بعد جو سب سے 2 اہم باتیں ہیں وہ یہ ہیں، اس آیت میں رسول کی اپنی بہو سے شادی کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے، اور دوسری بات، رسول کی شادی تو اس میں سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ بات اتنی اہم ہے کہ میں چاہوں گا کہ اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے دہرا دوں۔ اس آیت میں کہیں بھی خدا نے رسول کو یہ نہیں کہا کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بہو سے جا کے شادی کرو۔ جو کوئی بھی بیسک عربک جانتا ہے وہ بھی اس بات سے اتفاق کرے گا کہ اس آیت کی بنیاد پر کم سے کم یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ اس آیت کا ہم ایک اور ڈیپر میننگ بھی لے سکتے ہیں، جس کو میں لیول 2 یا ہائر میننگ کہتا ہوں، اور اس کی بیسک میتھڈالوجی کچھ یوں ہے کہ ہم قرآن کے کلمات، اس کے الفاظ کو ایسے سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ جیسے وہ اس کتاب کے اندر خود استعمال کیے گئے ہیں، یعنی کہ بجائے یہ کہ ہم زوج کا مطلب آج کے زمانے کے لحاظ سے قرآن کے اوپر کریں اور کہیں زوج کا مطلب ہوتا ہے بیوی یا شادی، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں قرآن نے اس کلمے کو اپنے ہی اندر کیسے استعمال کیا ہے۔ تو پہلی بات جو ہمیں واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ زوج کا مطلب قرآن کے اندر سیکشول پارٹنر، وائف یا ہسبینڈ کی سینس میں نہیں آیا ہے، یہ صرف اور صرف ایک پارٹنر مین کرتا ہے، یعنی کہ ایک شراکت دار، ایک وہ شخص جس کے ساتھ آپ ایک پارٹنرشپ میں ہیں، جس کے ساتھ آپ ایک مشن میں ہیں، جس کے ساتھ آپ کوئی کام کر رہے ہیں۔ یہ پارٹنر کوئی بھی کسی بھی چیز کے لیے ہو سکتا ہے۔ زید کا مطلب کسی شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ زیادتی سے آیا ہے، یعنی کہ جب کسی چیز کی بہتات ہو جائے، زیادتی ہو جائے، کوئی چیز زیادہ ہو جائے، اس کو زید کہتے ہیں۔ اور یہ کلمہ ہم اردو ہندی بولنے والے اپنے آج کل کی بول چال میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ زوجناک ہے کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ ہم نے تمہاری شادی کرا دی اس کے ساتھ، بلکہ یہ ہم نے تمہیں صحیح شخص کے ساتھ پیر کر دیا۔ اگر تم کسی پروجیکٹ میں تھے تو ہم نے تمہیں ساتھ میں ایسا شخص دے دیا کہ جو تمہاری اس پروجیکٹ میں صحیح طریقے سے ہیلپ کر سکے۔ ادعیائہم کا مطلب صرف اور صرف بیٹے لینا صحیح نہیں ہے، بلکہ دعا کے کلمے سے نکلا ہوا ادعیائہم وہ سب لوگ ہیں کہ جن کو ہم ہیلپ، اسسٹنس، مدد کے لیے بلا سکتے ہیں، بلاتے ہیں۔ آج میرا مقصد نہیں ہے کہ اس ڈیپر میننگ کے اوپر زیادہ گفتگو کروں، لیکن 3 باتیں میں ضرور کہوں گا اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کی سمری کریں۔ اس آیت کی بنیاد پہ قرآن میں خدا ہم لوگوں کو، ہم انسانوں کو ایک یونیورسل میسج دے رہا ہے، اور وہ میسج یہ ہے، پہلی بات، لوگوں کو ڈیفرنٹ ٹیمز میں پلیس کرنا کہ جہاں پہ ان کی ضرورت زیادہ ہے، یہ ایک کامن نارمل بات ہے۔ دوسری بات، جب کبھی بھی ایسا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کو کسی ٹیم سے نکال کے کسی اور ٹیم میں ڈال دیا گیا ہو یا آپ کے پارٹنرز چینج کر دیے گئے ہوں، تو اس کے اندر ناراضگی، بغیر وجہ کی ناراضگی کرنا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور تیسری بات، اگر ہم زوج کا مطلب صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں، ایک ہیلپر کرنے والا، تو جہاں کہیں بھی مصطلح ازواج النبی قرآن نے استعمال کی ہے، اس کا یہ مطلب لینا کہ رسول کی بیویاں صحیح نہیں ہے۔ ازواج ایک میسکولن ورڈ ہے، یعنی کہ میل پارٹنرز، ایک ایسا گروپ جس کے اندر آپ کے شراکت دار ایک سے زیادہ ہیں، جو مرد ہو سکتے ہیں اور عورتیں بھی، لیکن صرف عورتیں نہیں، عورتوں کا کلمہ زوجات ہوتا، یعنی قرآن میں خدا کے رسول کے لیے کبھی یہ نہیں کہا گیا زوجات النبی، رسول کی فیمیل پارٹنرز، ہر جگہ کلمہ یہ آیا ہے ازواج النبی۔ یا دوسرے الفاظ میں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ محمد کے پاس ان کے پارٹنرز تھے، وہ پارٹنرز میل تھے، فیمیل تھے، اور ہر اس فیلڈ میں تھے جہاں جہاں بھی رسول کو ان کی مدد چاہیے تھی۔ اس ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے ہم اپنی ویڈیو کے مین سوال کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ کیا قرآن نے رسول محمد کو اپنی ہی بہو سے شادی کرنے کی اجازت دی یا حکم دیا؟
ہرگز نہیں۔ قرآن نے کسی بھی زینب کا ذکر نہیں کیا ہے، رسول کی اپنی شادی کی بھی کوئی بات نہیں کی ہے، اور اپنی بہو سے شادی جیسا بےہودہ کام رسول نے کبھی نہیں کیا۔ آپ لوگوں کے سننے کا بہت شکریہ، اور انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت طلب کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔